ہرن کی دوڑنے کی رفتار تقریباً 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ شیر کی زیادہ سے زیادہ رفتار 58 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رفتار میں فرق کے باوجود ہرن اکثر شیر کا شکار کیوں بن جاتا ہے؟ شیر کیسے ہرن تک پہنچنے اور اسے دبوچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ دراصل ہوتا یوں ہے ناظرین کہ جب شیر ہرن پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے تو ہرن شیر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کمزور اور ناتواں جان کر یہ یقین کرنے لگ جاتا ہے کہ شیر اب اسے کسی حالت میں زندہ چھوڑنے والا نہیں، اور وہ جان بچانے کی غرض سے بھاگنے لگ جاتا ہے۔ دوڑتے دوڑتے خوف کی وجہ سے پیچھے بار بار مڑنے لگتا ہے کہ کہیں شیر مجھ تک پہنچ تو نہیں گیا۔ یہی خوف اور ڈر ہرن کی رفتار پر اثر انداز ہو جاتا ہے اور شیر تھوڑی سی کوشش کے بعد بالآخر اسے پکڑ کر دبوچ لیتا ہے اور اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ جس طرح ہرن کو شیر کی طاقت اور اس کی قوت کا یقین ہوتا ہے، اگر اسی طرح اسے اپنی برق رفتاری میں چھپی قوت پر یقین ہو جائے کہ میری برق رفتاری شیر کی رفتار سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور اس کے دل سے شیر کا خوف نکل جائے، تو زندگی بھر کبھی بھی وہ ہرن شیر کا شکار نہ بنے، شیر کبھی بھی ہرن کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ انہی مسائل کا شکار ہیں۔ ناکامی کا خوف اور اپنی خودداد صلاحیتوں پر عدم اعتماد کی وجہ سے اکثر لوگ کوشش کے باوجود بھی اپنے ارادوں اور مقاصد میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ کسی بھی کام اور مہم کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ناکامی کا خوف دل سے نکال دیا جائے۔ ماضی کو چھوڑ کر مستقبل کے لیے سوچتے ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں پر بھرپور بھروسہ اور اعتماد کریں اور ان صلاحیتوں کو کام میں لائیں، اور پورا یقین ہو کہ میں یہ کام احسن اور بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں۔ جب آپ ناکامی کا خوف دل سے نکال لیں گے اور بھرپور بھروسے اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کسی بھی مشکل مہم کو کامیابی اور آسانی کے ساتھ سر کر سکیں گے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، کامیابی کے لیے اپنے اللہ پر کامل بھروسہ اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو مثبت استعمال کے ساتھ ساتھ قوت بازو پر بھرپور اعتماد اور ناکامی کا خوف دل سے نکالنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر کامیابی ایک مشکل امر ہے۔ آپ اگر گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی ایوریج عمر 90 سال سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ محنت کش ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ہم پروسیسڈ اور کیمیکل والی خوراک استعمال کر کے اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ایک لمبی عمر پانا چاہتے ہیں تو آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔